بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال بہت زیادہ آ رہا تھا، لوگ کنفیوز تھے کہ جو ہم فیٹ برن کرتے ہیں، جو چربی ہم ویٹ کم کرتے ہیں، تو یہ چربی کہاں جاتی ہے؟ کچھ کہہ رہے جی یہ مسل بن جاتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ نہیں، جب فیٹ برن ہوتی ہے تو یہ چربی جو ہے یہ مسل نہیں بنتے۔ تمام فوڈ جو ہم کھاتے ہیں وہ 3 میجر مائکرو نیوٹرینٹ ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے اور فیٹ ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک لا یاد رکھنا کہ لا آف کنزرویشن آف ماس، کہ کوئی ایٹم ڈیمیج نہیں ہوتا، وہ شکل بدل لیتا ہے اپنا۔ جیسے فیٹ ہے، ٹرائگلسرائڈ ہے، اس میں 104 ہائیڈروجن ہوں گے، 55 کاربن ہوں گے اور 6 آکسیجن ہوں گے۔ یہ اس کا فارمولہ ہے کیمیکل۔ تو کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے فیٹ بنتا ہے، اس کو ٹرائگلسرائڈ کہتے ہیں۔ جو گلائسٹرول ہے یہ شوگر ہے، باقی 3 فیٹی ایسڈ ہیں اس میں۔ تو لا آف کنزرویشن آف ماس یہ اینڈ پہ لیکچر مل جائے گا، یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ٹیشو جو ہے وہ 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ دوسرا 98% جتنی لیونگ چیزیں ہیں وہ کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے یا کیلشیم فاسفورس ہے، مطلب 4-6 چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ فرض کرے 10 کلو فیٹ آپ نے کم کیا ہے، تو فیٹ برن کے لیے جیسے میں پچھلے کئی لیکچر میں بتا رہا ہوں، نئے لوگ سارے کنفیوز ہیں کہ آکسیجن برن چاہیے فیٹ کو برن کرنے کے لیے۔ 10 کلو فیٹ برن کرنا ہے تو 29 kg آکسیجن چاہیے آپ کو، تو یہ ٹوٹل بن گیا 39 kg۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ سارے کیمیکل فارمولے ہیں، لمبے چوڑے اس میں نہ جائیں، آپ آسان سن رہیں۔ تو زیادہ تر جو آپ کا فیٹ برن ہوتا ہے وہ 84% بنتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور 16% واٹر، یہ آپ کا ہے۔ تو آکسیجن اور جو گروتھ ہارمون آتے ہیں یہ مل کے فیٹ کے ساتھ فیٹ برن کرتے ہیں۔ تو 84% آپ کے پھیپھڑوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے نکل جائے گی اور 16% H2O بن جائے گا، یہ فارمولہ ہے۔ یہ پھر دوبارہ دیکھیں، 10 کلو 29 کلو 39 کلو بن گیا، تو 28 kg کاربن ڈائی آکسائڈ بن گئی، 11 kg پانی نکل گئی، 39 kg برابر ہو گیا۔ 84% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، 16% واٹر ہے۔ ایٹم ڈسٹرائے نہیں ہوتا۔ ہیلدی لنگ بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھنے اپنے سب کے لیے۔ تو آپ جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، میں بار بار کہتا تھا کہ ایروبک ایکسرسائز سے فیٹ بنتا ہے۔ ایروبک کا مطلب آکسیجن لے رہے ہیں۔ جب آپ اینیروبک کرتے ہیں، آپ کو سانس پھول رہا ہوتا ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے تو سانس پھولتا ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ تو سلو واک کریں، آپ کو سانس نہ چڑھے۔ آپ 2 بندے چل رہے ہوں تو آپ کا سانس نہ پھولے۔ یہ لیبارٹری میں بھی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، آکسیجن ملا کے برن کیا اس کو، یہ جیسے سانس نہ چڑھے، آپ ایروبک ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، کاربوہائیڈریٹ جب آپ زیادہ کھائیں گے تو پھر فیٹ برن نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ پرانی تھیوری ہے کہ انسولین آئے گی، فیٹ سٹور کرے گی، اس لیے انسولین کو لو کرنا ہے تو کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں، یہ سب سے امپارٹنٹ ہے۔ اس کا نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ 28 کلو نکلی، وہ آپ نے سانس سے نکال دی، 11 kg پانی نکلا، پیشاب میں یا پسینے میں نکل جائے گا، یہ فیٹ برن ہوگا، یہ ایسے ہوگا۔ تو اس کو آسان ہے کہ بڑا آسان فارمولہ ہے۔ پھر اینڈ پہ سمجھ لیں کہ فیٹ برن کے لیے آپ کو آکسیجن چاہیے۔ 1 کلو فیٹ برن کرنا ہے تو 3 کلو آپ کو کم سے کم آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ چربی اس کے بغیر برن نہیں ہوتی۔ جب آپ HIIT کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، جب اینیروبک ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ گلوکوز برن ہوتی ہے۔ گلوکوز ایمرجنسی میں برن ہوتی ہے، پھر لیکٹیٹ وغیرہ پورا سائیکل ہے وہ۔ آپ اگر آرام سے واک کر رہے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں تو پھر فیٹ برن ہوگا۔ تو ایروبک ایکسرسائز میں فیٹ برن ہوتا ہے۔ یہ 100% نہیں ہوتا، یہ 80-85% تھوڑی بہت شوگر برن ہو رہی ہوتی ہے، دونوں مکس ہوتے ہیں، ایبسولوٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھیپھڑے ہیلدی ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو سانس کی تکلیف ہے، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے گی، پھر سانس پھول جائے گا، پھر آپ کا اینیروبک ہو جائے گا، پھر فیٹ برن نہیں ہوگا، اور باقی جو ہے پانی پسینے میں نکل جائے گا یا پیشاب میں نکل جائے گا۔ یہ ٹوٹل تھیوری ہے، اس کو اسٹڈی کر لیں، یہ سارے ریفرنس ہے، آپ دیکھ لیں، بڑا آسان سی بات ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔